السلام علیکم. آج کی یہ مختصر سی ویڈیو جو ہماری ہوگی وہ ہوگی کچھ بنیادی چیزوں پہ، کیونکہ بکریوں کا ابھی سیزن چل رہا ہے بچے دینے کا، تو اس حساب سے ہمیں دیکھنا پڑتا ہے کہ بکریوں کی خوراک کو کس طرح مینیج کرنا ہے، کیونکہ یہ بڑا اہم ٹاپک ہوتا ہے اور ہم لوگ پاکستان میں اکثر اس چیز کو اگنور کرتے ہیں. بلکہ یہاں پہ یہ دیکھا گیا ہے کہ حاملہ بکریوں کی خوراک کو بند کر دیا جاتا ہے. جب بکریوں کی کراسنگ ہوتی ہے اس وقت خوراک بند کر دی جاتی ہے، بچے دینے کے وقت خوراک بند کر دی جاتی ہے. مطلب دنیا سے الٹ چلتے ہیں ہم. اب یہ جو مواقع ہوتے ہیں کراسنگ کے انہیں کہتے ہیں فلشنگ. خوراک زیادہ دی جاتی ہے تاکہ بکری زیادہ بچے پیدا کر سکیں. ہم وہاں پہ خوراک ہم کم کر دیتے ہیں، یہ بند ہی کر دیتے ہیں، صرف سبزے پہ لے آتے ہیں. تو بنیادی طور پہ تو بکریاں خشک کھانے والا جانور ہے. آپ ایک طرف سبزہ رکھیں، ایک طرف خشک رکھیں تو سبزے کو کھائیں، خشک کو کھائیں گی کہ بائی ڈیفالٹ یہ بنی ایسی ہیں. تو ہم ان کے ساتھ پاکستان میں بڑی زیادتی کرتے ہیں. فلشنگ کے وقت خوراک کم کر دی، جب یہ پریگنینسی آخری 2 ماہ ہوتے ہیں خوراک کم کر دی. ہمارے ذہن میں ایک بات گھس گئی ہے، وہ یہ ہے کہ گرم خوراک ہوتی ہے. اب یہ گرم پتہ نہیں کیا تصور ہے، یہ غلط تصور ہمارے اندر آ گیا. اس کی وجہ سے نا ہمارے پاکستان میں بکریاں زبردست طریقے سے متاثر ہوتی ہیں، بلکہ ان سے زبردست زیادتی کی جاتی ہے. تو یہ بات سمجھنے کی ہے کہ جب بکریاں کراسنگ کے مرحلے میں ہوں تو ان کی خوراک بڑھائی جاتی ہے. کراسنگ سے 1 ماہ پہلے اور 1 ماہ بعد. اسے کہتے ہیں فلشنگ، یعنی کہ کسی چیز کو ایک دم سے طاقت دینا تاکہ وہ زیادہ اپنی کارکردگی دکھا سکے. اس لیے اس چیز کو ذرا یاد رکھیں کہ کراسنگ سے پہلے کراسنگ کے بعد میں خوراک زیادہ دیں تاکہ بکری باڈیز کو رب کر سکے اور زیادہ بچے پیدا کر سکے. اس کے بعد جب بکری بچے دینے والی ہو آخری 2 ماہ میں اس کی خوراک بڑھا دیں تاکہ بکری اپنے باڈی اسکور کو مینٹین کرے. بچے اس کے اندر جو تیزی سے گروتھ کر رہے ہوتے ہیں، آخری 1.5 ماہ میں 80% بچے گروتھ کرتے ہیں پیٹ میں، اور ہم خوراک اس کی کم کر دیتے ہیں بجائے اس کے بڑھانے کے، تو وہاں پہ پھر بیڑا گرک ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ بکری نے بچوں کے لیے دودھ پیدا کرنا ہوتا ہے، کلسٹرم بولی پیدا کرنی ہوتی ہے. اب اتنی قیمتی چیز ہے، وہ ویسے تو نہیں پیدا ہو جاتی ہے، اس کے لیے ظاہر ہے خوراک سے پیدا ہوتی ہے. وہ اچھی خوراک دیں آخری 2 ماہ میں، اور جب بکریاں کراسنگ میں آئیں اس وقت اچھی خوراک دیں. ایک تو اس تصور کو ٹھیک کر لیں. دوسرا یہ ہے کہ اب کیونکہ سیزن چل رہا ہے، جن لوگوں نے بکریاں کراس کروائی ہیں 4تھے ماہ میں اپریل میں، اب ان کی جو بکریاں ہیں وہ بچے دینے کے بالکل قریب ہیں. اس ماہ کے اینڈ پہ یا اگلے ماہ میں بچے آ جائیں گے. تو وہاں پہ بکریوں کو ایک اچھی خوراک چاہیے ہوتی ہے. اب خوراک میں یاد رکھیں 5 چیزیں، بنیادی 5 چیزیں ہوتی ہیں جو کہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ پوری ہونی چاہیے. سب سے پہلے اس میں آتے ہیں پروٹینز، پھر اس میں آتے ہیں کاربوہائیڈریٹس، پھر آتے ہیں اس میں فیٹس، پھر آتے ہیں وائٹامنس، اور 5ویں نمبر پہ آتے ہیں منرلس. یہ 5 چیزیں آپ نے اگر پوری کر دیں تو آپ کے جانوروں کی خوراک بہترین ہو جائے گی اور ان کے معاملات جو ہیں نا وہ پرفیکٹ ہو جائیں گے. سب سے پہلے دیکھتے ہیں جی کہ پروٹینز کیا ہیں. پروٹینز اصل میں جانور کے دودھ دینے کی صلاحیت کو بڑھا دیتے ہیں. دودھ دینے کے لیے جانور کو اچھی پروٹین والی خوراک چاہیے ہوتی ہے، ورنہ جانور اپنے آپ کو مینٹین ہی نہیں کر پاتا. دودھ اس میں کیا دینا ہے. بچوں کی گروتھ کے لیے، اپنے جسم کو مطلب اپنا باڈی جو اسکور ہے اس کو مینٹین کرنے کے لیے، دودھ بڑھانے کے لیے یہ پروٹینز بڑے ضروری ہوتے ہیں. تو پروٹین کا جو سب سے بہتر سورس تصور کیا جاتا ہے نا جی، وہ ہے ایک تو الفالفا لوسن اور دوسرا سویابین میل. تو یہ اگر آپ سویابین میل اپنے جو ونڈا دانہ دے رہے ہیں بکریوں کو اس میں شامل کر دیں تو بہترین پروٹین سورس بن جائے گا. دوسرا اعلیٰ کوالٹی کا لوسن، خشک لوسن جو ہے یہ بکریوں کو دیں تو اس سے بکریوں کی پروٹین کی ضرورت پوری ہو جائے گی اور یہ پروٹین کا مسئلہ حل ہو جائے گا. دوسرے نمبر پہ آتے ہیں کاربوہائیڈریٹس. بکریوں کے واڑے میں آپ کو مسلسل چلنا پڑتا ہے ورنہ یہ کپڑے کھا جاتے ہیں. کاربوہائیڈریٹس توانائی کا سورس ہوتے ہیں. کاربوہائیڈریٹس کے لیے آپ کو جو 2 بیسٹ سورس ہیں نا سب سے بہتر، وہ ہیں مکئی اور جوں. مکئی میں اگر دیکھا جائے تو پروٹین ایوریج جو آتی ہے نا وہ 9 پروٹین ہوتی ہے، اور جوں میں تقریباً 12 تک پروٹین ہوتی ہے. تو اگر ہم یہ جوں اور مکئی
اپنے جانوروں کے ونڈے میں شامل کر دیں گے تو کاربوہائیڈریٹس کی جو ضرورت ہے ان کی وہ پوری ہو جائے گی. تو پروٹین کی ضرورت تو ہم نے پوری کر دی ونڈے میں سویا بین میل ڈال کے. سویا بین میل میں تقریباً 45% تک پروٹین ہوتی ہے. اور جو لوسن ہے اچھا لوسن, اس میں ایوریج اوسٹ جو ہے وہ 18% پروٹین ہوتی ہے. تو ہم نے یہ 2 چیزیں ڈال دیں, سویا بین میل اور لوسن, تو پروٹین پوری ہوگی. اس کے بعد ہم نے مکئی اور جو ونڈے میں ڈال دیا تو ان کے کاربوہائیڈریٹس کی ضرورت پوری ہوگی. کاربوہائیڈریٹس جو ہوتے ہیں یہ بکری کے روزمرہ کے معاملات کو چلانے میں, جیسے بکری چل رہی ہے, بیٹھ رہی ہے, اٹھ رہی ہے, کھا پی رہی ہے, اس کے لیے انہیں توانائی چاہیے, وہ پوری کرتی ہے. دوسرا, دودھ کو مینٹین کرنے کے لیے, دودھ کی پیداوار کو مینٹین کرنے کے لیے کاربوہائیڈریٹس جو ہیں یہ ضروری ہوتے ہیں, تو وہ بڑے ضروری ہیں. اب مکئی جو ہے نا یہ تو ایک عام سورس ہے, آسانی سے مل جاتی ہے مارکیٹ میں. جو ذرا مہنگے ہوتے ہیں, تو جو زمیندار لوگ ہیں ان کے لیے تو یہ بیسٹ ہے کہ وہ ہر سال اپنے بکریوں کے لیے جو کاشت کر لیا کریں. بیسٹ سورس ہے کاربوہائیڈریٹس کا. ساری دنیا میں یہ جو ہے نا بڑا استعمال کیا جاتا ہے. گھوڑوں میں بھی اس کا بڑا استعمال ہے, کیونکہ گھوڑوں کو بھی انرجی بڑی چاہیے ہوتی ہے. تو یہ تو کاربوہائیڈریٹ سورس ہو گئے. اچھا, اس کے بعد آ گیا جی اپنا فیٹس. اب فیٹ سورس جو ہے نا یہ سب سے اچھا جو فیٹ سورس ہے نا وہ ہے فلیکس سیڈ, سویا آئل. فلیکس سیڈ جو ہے نا یہ جسے ہم السی کا بیج بھی کہتے ہیں, یہ اس میں تقریباً 45% تک یہ فیٹس پائے جاتے ہیں. اور یہ جو اس میں فیٹس پائے جاتے ہیں وہ ہوتے بھی بڑے زبردست ہیں. اس کے علاوہ جو سویا آئل ہے یہ تو 100% فیٹس ہوتے ہیں, جس میں آپ کہہ لیں سیچوریٹڈ فیٹ, مونو نان سیچوریٹڈ فیٹ اور دوسرے فیٹس پائے جاتے ہیں. تو یہ بڑے زبردست ہیں. فیٹ کا کام ہوتا ہے کہ دودھ میں فیٹ کی مقدار کو بڑھائیں, دودھ کو گاڑھا کر دینا. تو ہم اگر السی کے بیج ان کے ونڈے میں ڈال دیتے ہیں اور کچھ سویا آئل اس میں تھوڑا شامل کر دیتے ہیں, یہ جو حاملہ بکریاں ہوتی ہیں, تو ایک تو باڈی اسکور ان کا اپ ہو جائے گا, فیٹ کی ریزرو بڑھ جائیں گے ان کے جسم میں. دوسرا یہ ہے کہ جب یہ دودھ اتاریں گی دودھ گاڑھا ہوگا, اور جتنا دودھ گاڑھا ہوگا اگر ہم اچھی خوراک دیتے ہیں تو بعض اوقات بکریاں 4.5 5 6 فیٹ تک بھی بکریاں کا دودھ جو ہے نا وہ ہوتا ہے. عام طور پہ 3.5 4 فیٹ ہوتا ہے ان کے دودھ میں. تو اگر ہم یہ فلیکس سیڈ اور یعنی کہ السی کے بیج اور سویا آئل تو یہ استعمال شروع کر دیں گے نا ان کے ونڈے میں, تو اس سے فیٹ ریکوائرمنٹ پوری ہو جائے گی. اچھا جی, اس کے بعد آ گیا جی وائٹامنس. وائٹامنس جو ہیں یہ وائٹامن ویسے تو خوراک میں وائٹامن جانوروں کو مل جاتے ہیں زیادہ, کچھ وائٹامن ہمیں اضافی دینے پڑتے ہیں, جیسے وائٹامن اے, ڈی اینڈ ای. اب یہ مارکیٹ میں آسانی سے دستیاب ہوتا ہے. پاکستان میں سیلینیم انجیکشن آتا ہے وائٹامن ای اینڈ ای کے ساتھ سیلینیم کا, یہ ضروری ہوتے ہیں. اگر ہم اضافی طور پہ بکریوں کو یہ دے دیتے ہیں اس سے بھی بکریوں کو بڑی جو ہے نا وہ اضافی سپورٹ ملتی ہے. اچھا, اس کے علاوہ منرل جو ہیں وہ اضافی منرل جو اب وائٹامن کا بھی ذکر ہو گیا, وائٹامن اے, ڈی اینڈ ای لگا دیں, وائٹامن بی کمپلیکس لگا سکتے ہیں. اور بھی کئی وائٹامن ہوتے ہیں لیکن جو زیادہ ضروری ہیں وہ وائٹامن اے, ڈی اینڈ ای ہیں. وہ سیلینیم انجیکشن کی شکل میں آپ کو مل جائیں گے. اچھا, منرل آگے. منرل میں جو 2 ضروری منرلز ہیں نا وہ ہیں کیلشیم اور فاسفورس. اب بیسٹ کیلشیم سورس جو ہے نا وہ ہے لوسن. جب ہم لوسن اچھی کوالٹی کا استعمال کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے تقریباً 1.5% کیلشیم بکریوں کو دے دیا. 1.5%, 1.4, 1.5%. ان کو ضرورت بھی اتنی ہوتی ہے دودھ پیدا کرنے کے لیے نا, ان کی دودھ کی کیلشیم کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, تو کیلشیم سورس جو ہے نا سب سے بیسٹ ہے وہ الفالفا ڈرائی ہے, خشک لوسن اعلیٰ کوالٹی کا.
باریک ٹہنی ہو جس کی، سبز پتا ہو، زیادہ پتا ہو، جس کے ساتھ فریش ہو، وہ اگر ہم ان کو دیں تو یہ کیلشیم کی ضرورت پوری ہو جائے گی۔ اور اس کے علاوہ رہ گیا فاسفورس منرل میں، تو فاسفورس ہمارے ونڈا جات جو ہوتے ہیں اس میں فاسفورس پایا جاتا ہے مختلف اجناس کے اندر۔ فاسفورس کا ہونا بھی بہت ضروری ہے بکریوں کی خوراک میں۔ کیلشیم فاسفورس لیول ان کا 1:2 ہونا چاہیے، یعنی کہ 2 حصے کیلشیم 1 حصہ فاسفورس۔ موٹا موٹا آپ یہ کہہ لیں کہ اگر ایک بکری آپ نے جسمانی وزن کا 3% کھاتی ہے، اب 50 کلو کی بکری 1.5 کلو کھائے گی، تو کیلشیم سورس 2 حصے یعنی کہ 1 کلو لوسن، فاسفورس سورس جو ہے 1 حصہ یعنی کہ ½ کلو ونڈا۔ یہ ان کی متوازن خوراک بنتی ہے۔ اگر ہم یہ خوراک ان کو دیں گے تو ان کے جو نظام ہے، نظام انہضام اور ساری ریکوائرمنٹ جسم کی وہ بہترین رہیں گی۔ لیکن یہ تھی ہماری جی آج کی ویڈیو بکریوں کے خوراک کے حوالے سے، خاص طور پہ جب کہ بکریوں کے بچے دینے کا سیزن ہے۔ اس میں ان 5 چیزوں کا اگر آپ خیال رکھیں گے تو آپ کے جانور جو ہے وہ بہترین پرفارم کریں گے۔ دوبارہ میں دہرا دیتا ہوں، پروٹینز، کاربوہائیڈریٹس، فیٹس، وائٹامنس اور منرلس۔ پروٹینز سورس میں جو ہے وہ انہیں لوسن سب سے بہتر ہے، اور کاربوہائیڈریٹس میں جو اور مکئی، فیٹس میں السی کے بیج اور سویا آئل، وائٹامنز میں انہیں وٹامن اے، ڈی اینڈ ای، یہ اضافی طور پہ آپ لازمی استعمال کریں۔ اور جو منرلز ہیں اس میں کیلشیم جس کا الفلفا لوسن جو ہے وہ بہترین سورس ہے، اور فاسفورس یعنی کہ ونڈا 1 حصہ ونڈا 2 حصہ خشک لوسن، یہ آپ استعمال کریں تو آپ دیکھیں گے کہ حیران کن نتائج آئیں گے۔ آپ کے جانور بالکل موٹے تازے فٹ فاٹ صحت مند رہیں گے اور اچھا دودھ اتاریں گے اور زیادہ بچے دیں گے۔ اگر آپ فلشنگ میں بھی ایک اچھی خوراک دیتے ہیں اور کیڈنگ میں بھی اچھی خوراک دیتے ہیں۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، انشاءاللہ کل کوشش کریں گے دوبارہ ایک نئی ویڈیو میں پھر آگے بڑھیں گے۔ تب تک یہ ہمیں دیں اجازت، اللہ حافظ۔